الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حاضرین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد، آپ نے کچھ چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو یہ کام کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم میں سے نہیں ہے کہ مطلب وہ ہمارے پیاروں میں سے نہیں یا عبادت گزاروں میں سے نہیں. سرکار نے پہلی چیز جو بیان فرمائی وہ یہ کہ جو قرآن پڑھتے ہوئے اپنی آواز کو خوبصورت نہیں کرتا، آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور دوسری چیز، جو ہماری سنت سے بے رغبتی کرے وہ ہم میں سے نہیں. ان کے حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارک کو تھوڑی بہت تفصیل بیان ہو چکی تھی. سنت ہر وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا ہے، اپنی زندگی کے اعمال کو ان کے مطابق کرنا، یہ بندہ مومن کی بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی. اور سرکار نے فرمایا جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ کل جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس لیے ہمیں ہر عمل، کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، لین دین کے معاملات جتنے بھی ہیں، کوشش کرنی چاہیے ادائے سنت کا لحاظ رکھتے ہوئے سنت کے مطابق وہ عمل کرنے چاہیے. مثلا سرکار کی ایک بڑی پیاری سنت ہے، اگر تھوڑی توجہ کریں تو مشکل بھی نہیں. ہمیشہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کسی کو کوئی چیز دی تو دائیں ہاتھ سے دی، اور جب لی تو دائیں ہاتھ سے لی. جب بھی کوئی چیز تناول فرمائی دائیں ہاتھ سے، اور جب بھی کوئی چیز نوش فرمائی تو دائیں ہاتھ سے. اور آپ نے ارشاد فرمایا شیطان بائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے لیتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. اب ہم اگر تھوڑی سی توجہ کے ساتھ لینا دینا، کوئی چیز کسی کو پین دے رہے ہیں، کسی کو پیسے دے رہے ہیں، پانی پیش کر رہے ہیں، کوئی چیز کسی کو دے رہے ہیں، ذہن میں یہ سنت رکھ کے دائیں ہاتھ سے دینا کہ یہ میرے محبوب کی سنت ہے. عمل بھی ہو رہا ہے اور رب اس کی برکت سے درجے بھی بلند فرما رہا ہے. اسی طرح جب کسی سے کوئی چیز لیں
ہم عدم توجہ کی وجہ سے بعض اوقات پین پنسل دیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے دیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے دیتے ہیں. یہ بائیں ہاتھ سے دینا لینا یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور دائیں ہاتھ سے لینا دینا یہ محبوب ذیشان کا طریقہ ہے. تو اب اس میں کوئی مشکل نہیں، کوئی تکلیف نہیں. اسی طرح کھانا پینا اپنی ضرورت کے لیے کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن یہ سوچ کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے کھایا ہے، دائیں ہاتھ سے پیا ہے. ہم بھی سرکار کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اگر دائیں ہاتھ سے کھائیں اور دائیں ہاتھ سے پئیں، ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس پہ ثواب بھی عطا فرمائے گا. اسی طرح اور بہت سی سنتیں سیکھنی چاہیے، زندگی میں عمل کرنا چاہیے. مثلا سرکار کی ایک بہت پیاری سنت ہے، ہر کام کرنے سے پہلے، ہر اچھا کام، سرکار کے سارے کام اچھے ہیں، امت کو یہ تلقین بھی فرمائی، ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو. اگر اپنا یہ معمول بنانے کے ہاں تک فرمایا رات کو دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے، برتن کو ڈھانپ کے رکھو تو بسم اللہ پڑھ کے. یہ ہم ویسے بھی اپنی ضرورت کے لیے برتن ڈھانپ کے رکھتے ہیں، رات کو سارے دروازہ بند کرتے ہیں، لیکن اگر ذہن میں یہ ہو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کیا تعلیم دی ہے، اس کے مطابق کریں گے، اپنی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور اللہ کریم راضی بھی ہو جائے گا کہ اس نے میرے محبوب کی ایک سنت پہ عمل کیا ہے. تو سرکار کی سنتوں کو زندگی میں سیکھنا، اور ہر عمل، لباس پہنتے وقت دائیں طرف سے ابتدا کرنا سرکار کی سنت ہے. ہم اگر بائیں طرف سے کوئی چیز پہنیں گے تو ضرورت تو پھر بھی پوری ہو جائے گی، لیکن اس پہ ثواب کوئی نہیں ملے گا. اور اگر دائیں طرف سے ابتدا کریں گے پہننے میں تو یہ اللہ رب العزت کے محبوب کی ایک سنت پوری ہو جائے گی اور اللہ کریم کی رضا کا سبب بن جائے گی. اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا جو میری سنت سے بے رغبتی کرتا ہے، یعنی سنت کی طرف توجہ نہیں دیتا، سنت کی اہمیت کا خیال نہیں کرتا، سرکار نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تیسری چیز، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا فمن ضیع حق جارہ فلیس منا، جو اپنے پڑوسی کا حق ضائع کرے، آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. شریعت میں پڑوسیوں کی بہت زیادہ رعایت رکھی گئی ہے اور شریعت نے ان کے حقوق کی ادائیگی کی بہت زیادہ تلقین کی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے پڑوسی کا حق ضائع کیا وہ ہم میں سے نہیں. میں نے خطبے میں جو آیا مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بھی یہی ہمیں تلقین ارشاد فرمائی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت اللہ کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ اللہ کا حق ہے، عبادت اس کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرتے رہو، بھلائی کرتے رہو. جب تک زندہ ہیں خدمت کرو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اور اگر فوت ہو جائے تو حق پھر بھی ہے، ان کی قبروں کی زیارت کرو، ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرتے رہو. بلکہ سرکار نے یہاں تک فرمایا جو باپ کے دوست ہیں ان کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو، اور جو ماں کی سہیلیاں ہیں ان کی بھی تعظیم کرو. اگر یہ کرتے رہو گے اللہ کریم اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا. تو ان کے حقوق فوت ہونے کے بعد ختم نہیں ہوتے. کچھ حقوق ایسے بھی ہیں جو فوت ہونے کے بعد بھی باقی ہیں. نماز جنازہ ان کا پڑھنا یہ بھی ان کا حق ہے، نماز جنازہ میں شرکت کی جائے، اس کے بعد ہمیشہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا جائے، ان کی قبروں کی زیارت کی جائے. بلکہ جمعے والے دن بطور خاص یہ حکم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی سے زندگی میں اپنے والدین کے حقوق میں کوتاہی ہو گئی، وہ ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرے اور جا کے ان کے لیے دعا کرتا رہے. اللہ کریم قیامت والے دن اسے والدین کے فرما برداروں میں اٹھائے گا. یہ ان کا حق ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو. وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ نیکی کرو. وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اور آگے ارشاد فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اس پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کرو، نیکی کرو جو قریبی رشتہ دار بھی ہے.
والجار الجنب، اور اس کے ساتھ بھی جو رشتہ دار تو نہیں لیکن دور کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی نیکی کرو، احسان کرو۔ والجار الجنب والصاحب بالجنب، اور جو تمہارے پہلو کا ساتھی ہے، کروٹ کا ساتھی، یعنی کچھ دیر کے لیے وہ تمہارا پڑوسی بنا، سفر میں تمہارے ساتھ بیٹھ گیا، جہاں کام کرتے ہو وہاں کچھ وقت کے لیے وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، یا کسی بھی لحاظ سے کچھ وقت کے لیے وہ تمہارے ساتھ بیٹھ گیا، وہ بھی پڑوسی ہے۔ اور قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے اس کے ساتھ بھی اس میں سلوک سے پیش آؤ اور اس کے ساتھ بھی ہمدردی کرو۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل۔ اور اگر کوئی مسافر ہے، ضرورت سے پڑ گئی، سفر میں کسی وجہ سے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑ گئی، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو لونڈیاں، کنیزیں یا غلام تمہاری ملکیت میں ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اترانے والے اور فخر و غرور کرنے والے کو۔ اس آیت مبارکہ میں بہت سے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا اور ان میں بطور خاص پڑوسیوں کا ذکر کیا گیا۔ شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق ہیں، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 2 حق ہیں، اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کا صرف 1 حق ہے۔ اب یہ کون کون سے ہیں؟ آگے شریعت نے ان کی تفصیل بھی بیان فرمائی۔ وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہیں وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ اب اس کے حق بھی 3 ہیں، ایک اس کا حق پڑوسی ہونے کی وجہ سے، دوسرا حق رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، اور تیسرا حق مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ اس کے حقوق بھی 3 ہیں۔ اور وہ پڑوسی جس کے 2 حق ہیں وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، رشتہ دار نہیں لیکن پڑوسی ہے اور مسلمان ہے۔ اس کے 2 حق ہیں، ایک حق مسلمان ہونے کی وجہ سے اور ایک حق پڑوسی ہونے کی وجہ سے۔ اور ایک وہ ہے جس کا صرف 1 حق ہے، وہ ہمارے علماء نے لکھا نہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار ہے، غیر مسلم ہے لیکن ہے تمہارے پڑوسی، تو غیر مسلم کا 1 حق ہے پڑوسی ہونے کی وجہ سے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اسے تکلیف نہ پہنچائی جائے، کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے اسے تکلیف پہنچتی ہو۔ 1 حق شریعت نے اس کا بھی رکھا ہے۔ غیر مسلم اگر پڑوسی ہیں تو شریعت ان کے ساتھ بھی زیادتی اور ظلم کا حکم نہیں دیتی بلکہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتی ہے۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کی اتنی زیادہ تاکید فرمائی، سرکار ارشاد فرماتے ہیں مجھے حضرت جبریل امین نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں بار بار اس قدر آگے تاکید کی اور بار بار پڑوسی کے حقوق کو بیان کرتے رہے، مجھے گمان ہونے لگا کہیں شریعت پڑوسی کو وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے وراثت میں حصہ دار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اتنی تاکید حضرت جبریل امین مجھے پڑوسی کے حقوق کے دائرے کے بارے میں کرتے رہے، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا ما آمن بی من بات شبعانا وجارہ جائع، ارشاد فرمایا وہ شخص مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا، اس نے میرا کلمہ ہی نہیں پڑھا جو خود رات سیر ہو کر سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ اگر اسے پتہ ہے میرا ہمسایہ بھوکا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور سرکار فرمانے یہ خود سیر ہو کے سو جاتا ہے، ایسا شخص مجھ پہ ایمان ہی لایا، اس نے میرا کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ ہاں اگر نہیں پتہ تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر اس کے علم میں ہے کہ میرے ہمسائے کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ضرور اس کی مدد کی جائے۔ اگر خود سیر ہو کے کھا کے سو جاؤ گے، رات گزار دو گے، ہمسایہ بھوکا رہے گا، سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا شخص مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن ہی نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ اگر پڑوسی کو وہ تکلیف پہنچاتا ہے تو سرکار نے فرمایا وہ مومن نہیں۔ یہ کوئی مفتی نہیں کہہ رہا، کوئی فقیہ نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ کے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے شر سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے
تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں وہ مومن نہیں۔ پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے سرکار کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اس عورت کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں جو ساری رات نفل نماز پڑھتی ہے اور سارا دن روزہ رکھتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، رات کو نوافل پڑھتی ہے، دن کو نفلی روزے رکھتی ہے اور صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، یعنی زکوٰۃ تو دیتی ہے، اس کے علاوہ بھی اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہے، بڑی سخی ہے، صدقہ خیرات کرتی رہتی ہے، لیکن اس میں ایک عیب اور برائی موجود ہے، وہ اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو ستاتی ہے۔ اب ایک طرف اس کے اعمال دیکھے جائیں، ہمیشہ نفلی روزے رکھنے والی، ساری رات نفلی عبادت کرنے والی، سخاوت کرنے والی، صدقہ و خیرات کرنے والی، یہ وہ نیکیاں ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ یہ ساری نیکیوں کا ذکر کرنے کے بعد اس کی ایک برائی کو ذکر کیا گیا کہ یہ سب کچھ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو ستاتی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا لا خیر فیہا، ایسی عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا صرف بھلائی نہیں بلکہ وہ دوزخی ہے، جو اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو ستاتی ہے۔ اس کی نفلی عبادتوں کو نہیں دیکھا جائے گا کہ نفلی روزے کتنے رکھے، نفلی عبادات کتنی کی، صدقہ و خیرات کتنا کیا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کو ستایا ہے، اور ہمسایوں کو ستانے کی وجہ سے رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں وہ جہنمی ہے۔ ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ وہ اتنی زیادہ نفلی عبادت تو نہیں کرتی، فرائض ادا کرتی ہے، اور اتنے زیادہ نفلی روزے بھی نہیں رکھتی، صرف رمضان کے روزے رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی بہت زیادہ نہیں کرتی۔ پنیر معمولی سا عرب میں کھانا تھا، وہ پکا کے غربا فقراء کو کھلا دیتی ہے اپنی توفیق کے مطابق، لیکن وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بڑی اچھی ہے، اپنے ہمسایوں کو اس نے کبھی اذیت اور تکلیف نہیں پہنچائی۔ آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ اب عبادت صرف فرائض ادا کر رہی ہے، فرض نمازیں پڑھ رہی ہے، فرض روزے رمضان کے رکھ رہی ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق بڑی معمولی سی چیز صدقہ و خیرات کر رہی ہے، لیکن زبان کی بڑی اچھی ہے اور اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں یہ جنتی ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کے آج ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، اور جب تک دو کو توڑ نہ دے اس وقت تک ہمیں سکون نہیں آتا۔ بھائیوں میں فساد، گھروں میں فساد، پڑوسیوں میں فساد، ملنے جلنے والوں میں فساد، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، غیبت، چغلی، ہر وقت ان کاموں میں رہتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ایک طرف اس کی نیکیاں ہیں، دوسری طرف زبان کا بے جا استعمال ہے۔ رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اس کی نیکیوں کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ یہ برائی ایسی ہے جو اسے جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائے۔ اور اگر فرائض ہی ادا کرے، اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑی سی صدقہ خیرات کر دے، لیکن اپنی زبان سے وہ اپنے ہمسایوں کو ستاتی نہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں یہ عورت جنتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں سرکار نے یہاں تک فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا جھگڑا چکایا جائے گا، فیصلہ کیا جائے گا، وہ دو پڑوسی ہوں گے جو دنیا میں آپس میں جھگڑتے تھے، سب سے پہلے ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو شریعت نے اتنی تاکید کی ہے، آج ہمارے ہاں پڑوسیوں کو ستانا، تو پڑوسی کا تصور ہی ذہن میں نہیں رہا کہ یہ ہمارا پڑوسی ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ رب کے محبوب نے پڑوسی کی اذیت کو اپنی اذیت قرار دے دیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا جس نے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی، آپ ارشاد فرماتے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے پڑوسی کو راحت پہنچائی، خوش کیا، سرکار فرماتے اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اپنے رب کو راضی کر دیا۔ اور ایک حدیث میں محبوب کریم علیہ السلام نے پڑوسی کے حقوق کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، وہ حدیث شریف میں لکھ کے لایا ہوں، آپ کو سرکار کا یہ فرمان سنا رہا ہوں۔ آپ نے خود پوچھا اتدری ما حق الجار، کیا تم جانتے ہو ہمسائے کا حق کیا ہے؟ صحابہ اکرام سے پوچھا کیا جانتے ہو ہمسائے کا حق کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پہلا حق سرکار نے ارشاد فرمایا اذا استعانک اعنتہ، اگر وہ تم سے کبھی مدد چاہے تو ضرور اس کی مدد کرو۔ اگر اسے ضرورت پڑ گئی مدد کی اور وہ تم سے مدد کا طلبگار ہے
سرکار نے ارشاد فرمایا ضرور اس کی مدد کی جائے۔ یہ وہی ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز میں ہم پڑھتے ہیں اور پھر لوگ بعد میں اعتراض کرتے ہیں کہ عبادت اللہ کی کرتے ہو، نماز میں کہتے ہو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور پھر باہر نکل کے انبیاء اور اولیاء سے بھی مدد چاہتے ہو، تو یہ تو تم نماز میں کچھ اور کہتے ہو، باہر آگے کچھ اور کرتے ہو۔ تمہارے علماء نے جواب دیا کہ استعانت عبادت کی طرح نہیں ہے۔ استعانت کا مطلب مدد چاہنا، عبادت مجازن بھی کبھی کسی کی جائز نہیں ہے۔ عبادت اللہ کا حق ہے، ہمیشہ اللہ کی عبادت کی جائے گی، یہ کسی اور کی عبادت کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن استعانت حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنا ہے، لیکن مجازن دوسروں سے بھی مدد چاہنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، شریعت کا حکم ہے نماز اور صبر سے مدد چاہو، اور کئی حدیث ہیں جن میں سرکار نے خود بندوں سے مدد چاہنے کا حکم دیا ہے۔ اسی حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا تمہارا ہمسایہ اس کا پہلا حق تم پر یہ ہے اگر وہ تم سے مدد چاہے ضرور اس کی مدد کرو۔ سرکار نے دوسرا حق ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، جب وہ تم سے قرض مانگے، اگر اسے ضرورت پڑ گئی قرض مانگے، ارشاد فرمایا اسے ضرور قرض دو، اس کی مدد کرو۔ قرض کے ساتھ بھی شریعت نے جہاں قرض دینے کا حکم دیا وہاں یہ بھی حکم دیا کہ قرض لیا جائے اس نیت سے کہ میں اس کو ادا بھی کروں گا۔ اگر نیت یہ ہوگی کہ میں ادا کروں گا، اللہ رب العزت ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا، اور اگر نیت ہی یہ ہو کہ مال دباؤں گا نہیں ادا کروں گا تو پھر وہ ساری زندگی ادا نہیں کر سکتا، اور پھر آخرت میں بڑی سخت باز پرسیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت اس وقت تک شہید کو بھی معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ قرض ادا نہیں کرے گا یا صاحب حق معاف نہیں کرے گا۔ تو جہاں قرض دینے کا شریعت نے حکم دیا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، وہاں لینے والے کو بھی یہ حکم ہے کہ جلد از جلد قرض کو لوٹا بھی دو، ادا بھی کر دو۔ آج کل لوگ لے کے پیسے دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر قرض دینے کے بعد لینا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اپنی رقم لینا بہت بڑی پریشانی بن جاتی ہے۔ جہاں شریعت دینے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے وہاں جلد لوٹانے کا بھی حکم دیتی ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا اللہ رب العزت معاف بھی نہیں فرماتا۔ سرکار نے تیسرا حق ارشاد فرمایا کہ جس وقت تمہارا پڑوسی وَإِذَا اسْتَغْرَقَ عُدْتَ عَلَيْهِ، اگر وہ حاجت مند ہے اس کی حاجت کو پورا کرو، اگر تم پورا کر سکتے ہو اس کی ضرورت کو، سرکار نے ارشاد فرمایا اس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ اور چوتھا حق وَإِذَا مَرِضَ عُدْتَهُ، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ عیادت ویسے بھی ہر مسلمان کی کرنی چاہیے، بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے، لیکن اگر پڑوسی ہے تو اس کا حق زیادہ ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنا یہ پڑوسی کا حق ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرًا هَنَّأْتَهُ، جب اسے کوئی خوشی ملے تو اسے مبارکباد۔ یہ نہیں پڑوسی کو خوشی ملی اور آدمی چل ان کے گھر بیٹھ جائے کہ اسے جو خوشی کیوں مل گئی ہے، دل میں یہ خیال آ جائے مجھے ملی نہیں سے مل گئی ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت کا حکم یہ ہے جب اسے خوشی ملے اسے مبارکباد دو، جب اس کی خوشی میں تم شامل ہوگے اللہ رب العزت تمہاری خوشیوں میں بھی اضافہ فرما دے گا، اور اگر نہیں شامل ہوگے تو پڑوسی کے حقوق کو ادا نہ کرنے کا گناہ نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور آگے سرکار نے ارشاد فرمایا اذا اصابتہ مصیبت عزیتہ، جب اسے کوئی مصیبت پہنچے تعزیت کرو، اظہار ہمدردی کرو، اس کے پاس جاؤ، اس کا حوصلہ بڑھاؤ، اسے تسلی دو، اور اس کے ساتھ جو ہمدردی کر سکتے ہو کرو۔ یہ بھی شریعت نے اس کا حق رکھا ہے۔ اور آگے رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَاتَ اتَّبَعْتَ جَنَازَتَهُ، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ جنازے میں شرکت کرنے کا مطلب یہ جنازہ پڑھا جائے۔ ہمارے یہاں شرکت کا مفہوم یہ ہے جنازے کے ساتھ جاتے ہیں اور جا کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، پڑھنے والے تھوڑے اور پیچھے کھڑے ہونے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ پوچھو جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کوئی کہتا ہے کپڑے پاک نہیں، کوئی کہتے ہیں وضو نہیں۔ بھائی جب نماز جنازہ کے لیے آئے تو پاک کپڑے پہن کے آؤ، وضو کر کے آؤ، جب پتہ ہے وہاں نماز جنازہ ادا ہوگی تو پھر جانے کا مقصد کیا ہے؟
نماز جنازہ میں شرکت کرنا یعنی اس کی نماز جنازہ ادا کرنا، سرکار نے اس کو پڑوسی کے حقوق میں سے ایک حق قرار دے دیا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ، اپنا مکان اتنا اونچا نہ بناؤ کہ پڑوسی کی طرف جانے والی ہوا رک جائے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آج حقوق کی ادائیگی کے بڑے بڑے دعوے دار پیدا ہوئے، لیکن جو شریعت تعلیم دے رہی ہے اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں۔ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں، اور اس کا کوئی خیال نہیں کہ کہیں میرے پڑوسی کو اسے تکلیف تو نہیں ہوتی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر اونچی بلڈنگ بنانی ہے اپنے پڑوسی سے اجازت لے لو، اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو ایسی اونچی بلڈنگ تعمیر نہ کرو کہ اس کی طرف جانے والی ہوا رک جائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اس کی اجازت ہے بنا سکتے ہو، اگر اس کی اجازت نہیں تو ایسی اونچی بلڈنگ تعمیر نہ کرو کہ اس کی طرف جانے والی ہوا رک جائے۔ اور یہاں تک آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْجُبُ عَنْهُ الرِّيحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تُؤْذِيهِ بِقِطَارِ قِدْرِكَ إِلَّا أَن تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا، اپنی ہنڈیا کی خوشبو سے اپنے پڑوسی کو ایذا مت دو۔ گھر میں کوئی کھانا پکایا ہے، اچھا کھانا ہے، تو یا تو پانی زیادہ ڈال لو، تھوڑا اس کے گھر میں بھیج دو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو سرکار نے فرمایا پھر ایسے طریقے سے پکاؤ کہ تمہارے کھانے کی خوشبو اس کے گھر تک نہ پہنچے، کہیں اس وجہ سے وہ پریشان نہ ہو کہ یہ تو اتنی اچھی چیز اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، میں اپنی غربت کی وجہ سے نہیں کھلا سکتا، اس وجہ سے وہ پریشان نہ ہو جائے۔ تو شریعت نے حکم دیا یا تھوڑا سالن اس کے گھر بھی بھیج دو، اگر نہیں بھیج سکتے تو پھر اپنی ہڈیا کی خوشبو سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور آگے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَاهْدِ لَهُ، اگر کوئی پھل خرید کر لاؤ اپنے پڑوسی کو تحفہ بھی دے دیا کرو تاکہ اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو فَأَخْفِهَا سِرًّا، پھر اپنے گھر میں جو پھل لاتے چھپا کے لاؤ تاکہ وہ نہ دیکھیں، اس کے بچے نہ دیکھیں، کہیں ایسا نہ اس کے بچے دیکھ لیں اور وہ جا کے گھر میں ماں باپ کے ساتھ اصرار کریں اور خرید کر لانے کی ان کی استطاعت نہ ہو اور اس وجہ سے انہیں تکلیف پہنچے، قیامت کے دن تم سے باز پرس کی جائے۔ یہ پڑوسی کے وہ حقوق ہیں جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں۔ جو شریعت ہنڈیا کی خوشبو سے پڑوسی کی اذیت کو گوارا نہیں کرتی، اپنے بچوں کو پھل دینا اور پڑوسی کے بچے اس کو دیکھ کے اگر اصرار کریں تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ شریعت یہ اجازت کیسے دے سکتی ہے کہ اپنے گھر کا کوڑا کچرا اٹھاؤ اور پڑوسی کے دروازے پہ جا کے پھینکو، یا اپنے گھر سے اپنے گھر میں اتنی اونچی آواز کے ساتھ شور شرابہ کرو کہ اس کی نیند برباد ہو جائے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی کے گھر شادی ہو، اللہ خوشی کا موقع دے، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جاتا، اونچے اونچے اسپیکر، اونچے اونچے ڈیک لگا کے پڑوسی کی نیند کو حرام کیا جاتا ہے۔ نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بچہ ہے اس کی نیند خراب ہو رہی ہے، کوئی مریض ہے اسے تکلیف ہو رہی ہے، اگر کسی کو نہیں تو کم از کم پڑوسی کو تو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں۔ ہمیں اپنی خوشیوں سے غرض، چاہے دوسرے کو جتنی تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے۔ رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے پڑوسی کا حق ضائع کرے گا من ضیع حق جارہ فلیس منا، جو اپنے پڑوسی کا حق ضائع کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن و سنت نے پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں جو تعلیمات کی ان میں سے چند میں نے آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کی ہیں۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، خالق کائنات فرمائے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے ہمسائے کا کہاں ہے؟ پوچھا جائے گا پروردگار عالم تیرا ہمسایہ کون ہو سکتا ہے؟ خالق کائنات فرمائے گا این الزبار المساجد، جو مسجدوں میں جا کے نمازیں ادا کرتے ہیں وہ میرے ہمسائے ہیں۔ جو مسجدوں میں آتے ہیں یہ رب کے پڑوسی ہیں، انہیں بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ مسجد میں آنے والے کو تکلیف پہنچے۔ مسجدوں کو کھلا رکھو، کشادہ رکھو، صاف ستھرا رکھو، خوشبودار رکھو۔ سردیوں میں اکثر لوگ جرابیں پہن کے ایسی آ جاتے ہیں جن کی بدبو سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، یا گیلے پاؤں آج کل کارپٹ ہے اس کے اوپر آ کے لگاتے ہیں، کچھ وقت کے بعد اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں شریعت حکم دیتی ہے مسجدوں کو صاف بھی رکھو، کشادہ بھی رکھو، خوشبودار بھی رکھو،
مسجدوں میں آنے والے رب کے عبادت گزار بھی ہیں اور مسجدوں میں آنے والے رب کے ہمسائے اور پڑوسی بھی ہیں، انہیں بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اور یہ وہ خوش نصیب ہیں جو 5 وقت مسجد میں آتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ خالق کائنات قیامت کے دن حشر کے میدان میں فرمائے گا جو دنیا میں میرے گھروں کو آباد کرتے تھے وہ میرے پڑوسی ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں تاکہ آج میں انہیں اپنی رحمتوں کا انعام عطا فرماؤں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ہمسایوں کو بھی اور رب کے ہمسایوں کو بھی راحت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔